پہ تو آپ کے سامنے انشاءاللہ درس قرآن آئے گا۔ قاری عبدالخالق خان یوٹیوب پہ لکھیں گے تو درس قرآن آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا، وہاں سن لیں۔ لیکن یہاں سننے میں اور وہاں سننے میں فرق ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ سے یہ گزارش کی تھی، بتایا تھا کہ رمضان میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی مثالیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس کا درس ہوگا۔ ویسے تو ہمارا درس چلتا ہے، 21ویں سپارے میں ہمارا درس ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان مثالوں کا کیا مطلب؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ میں نے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن ان کو ہر بندہ نہیں سمجھتا، عقل والے سمجھتے ہیں۔ تو مثال اللہ پاک اس لیے بیان فرماتے تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو رات کو بھی یہ مثال بیان ہوئی تھی، دوبارہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ منافقین کی مثال اللہ نے دی ہے۔ منافقین کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، جن کو نیند آ رہی ہے وہ بے شک جا سکتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جن کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں وہ بے شک جا کے سو جائیں، کیونکہ یہ کھلے دل سے کھلی آنکھوں سے جو سنے گا اس کو فائدہ دے گا، جو غفلت سے سنے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا مثلہم، ان کی مثال، منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں آگ جلاتا ہے یا اندھیرے میں روشنی ٹارچ جلاتا ہے، موبائل جلاتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو۔ ہاں جی، روشنی کرتا ہے، اندھیرا ہے اس نے روشنی کر دی، ٹارچ جلا دی، موبائل جلا دی تاکہ مجھے راستہ نظر آئے۔ تو راستہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو تھوڑی دیر تو وہ فائدہ حاصل کر لیتے، چلو جنگ سے بچ جائیں گے، جو مالی غنیمت ہے اس میں حصہ مل جائے گا، یہ ان کی ٹارچ، یہ ان کی روشنی، اصل میں منافق۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگ جلاتے ہیں روشنی کے لیے۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جو کہ اندھیرے میں ایک شخص آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس روشنی کو لے جاتا ہے اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو قیامت میں ایسے لوگ جو اس مقصد کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، تو فائدہ نہیں ہوگا، ان کی یہ روشنی جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو ایک ہے مخلص مسلمان، ایک ہے منافق۔ تو منافق بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں مخلص مسلمان بنائے کہ ہمارا ظاہر باطن ایک ہو، یہ مخلص مسلمان ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر ہے۔ تو دو قسم کے منافق ہیں، ایک ہے عملی منافق، وہ پکے کافر ہیں۔ عملی منافق کسے کہتے ہیں؟ اعتقادی منافق، ان کا عقیدہ اندر سے ہوتا ہے کہ ہم نے اس اسلام کو ماننا ہی نہیں، اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے اللہ کا پاک کا کیا اعلان ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایسے منافق جو ہیں، جو اوپر سے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اندر سے پکے کافر ہیں، اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں، آج بھی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو فلسطین میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، ان ملکوں میں مسلمان کو مار رہا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ چھپا ہوا مسلمان ہے۔ یہ کہتے تھے جی کہ فلسطین جیت جائے گا اور فلاں کے میزائل آ جائیں گے، فلانے کے میزائل آ جائیں گے، تو کدھر ہے وہ میزائل؟ یہ سب منافقت تھی۔ کیا تھا؟ اب تو مسلمان سمجھ جائیں، ایک میزائل بھی کہیں سے آیا
حوثیوں کی میزائل آ گئے جی، حزب اللہ کے میزائل آ گئے جی، ایران کے میزائل آ گئے، کدھر آئے؟ 40,000 بندہ تہ ہو گیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اور کوئی میزائل۔ فرمایا کہ یہ جو منافق ہے یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اور زیادہ نقصان یہ اس لیے پہنچاتے ہیں کہ کہتے جی مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، صحابہ نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے ہم ان کے گردن اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بظاہر یہ مسلمان ہیں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پیغمبر نے اپنے مسلمانوں کو مار دیا، اب ان کو مار بھی نہیں سکتے اور نقصان بھی یہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کا کیا اعلان ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے والے گھڑے میں ہوں گے کہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اور ایک ہے عملی منافق، وہ اعتقادی ہے، جو اس کا میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ اندر سے ایک پکا کافر ہے، اوپر سے اسلام کا نام استعمال کرتا ہے۔ اور ایک ہے عملی منافق، وہ ہم سب میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کے کام منافقوں والے۔ پہلی بات ان کی کیا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہمیں سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہم کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے۔ تو اگر ایک نشانی ہمارے اندر ہے تو ہم ایک منافقت کی ایک نشانی ہمارے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، آپ جا رہے تھے کہ اس نے بچے کو بلایا اور یوں کیا، آج یوں کیا۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ دیکھتا ہوں یہ اس بچے کو بلاتی ہے تو کیا دیتی ہے۔ اس نے جب بچے کو بلایا تو بہانے سے بلایا۔ آپ نے فرمایا بہانے میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے، بہانے میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ فرمایا کہ عملی منافق جو ہے اس کے منافقت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ کہتے ہیں جی فرشتے، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو فرشتہ اس کو لکھتا ہے، سنتا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کو لکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل اس کی بدبو سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کا نہ سنتا ہے نہ اس کو لکھتا ہے۔ اتنی بدبو ہوتی ہے جھوٹ کی، 1 میل فرشتہ اس شخص کے منہ سے بھاگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے۔ آج کل ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اس پر مبتلا ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری نشانی کیا ہے؟ جب وہ وعدہ کرتا ہے، ہم میں بھی ہے، ہم بھی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ وعدہ کیا، وہ وعدہ ہی کیا ہوا جو وفا ہوا۔ تو ایک نشانی اس کی یہ ہے۔ تیسری نشانی منافق کی یہ جو میں گن رہا ہوں نا، اگر ہمارے اندر ہے، میرے اندر بھی ہوگی، ہم سب کے اندر ہوگی، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں سے۔ تو دوسری نشانی کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ اور تیسری نشانی کیا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں خیانت کرتا۔ تو ہم آج کل مسلمانوں میں یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے۔ آپ نے کسی کے پاس چیز رکھ لی، دوبارہ پھر وہ آپ کو نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہے تو آدھی کاٹ کی ملتی ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں ہو گئی۔ ایک چوتھی نشانی بھی حدیث مبارک میں کہ جب اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ تو میں ہو گئی تو وہ فوراً کیا نکالے گا جی؟ تیری ماں کی ایسی۔ آج کل یہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے گزرتے ہیں تو ماں بہن کی وہ گالیاں دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تکیہ کلام گالیاں، تیری بہن دی ایسی دی، تیری ماں دی ایسی دی۔ ہم اسکول میں تھے تو ہم نے یہ ہمارے ٹیچر برادری جو ہوتی ہے نا جی، ہوتے تو معلم ہے، لیکن معلم اور چیز ہے، ٹیچر اور چیز۔ معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم جو ہے وہ آپ کو اخلاق سکھائے گا، وہ صرف مضمون نہیں پڑھائے گا، وہ پوری دین کی بات بتائے گا۔ لیکن جو محض ٹیچر ہوگا وہ مضمون پڑھا کے بھاگے گا، ہاں بھائی بورڈ پہ لکھ لیا، اب
اس کو نقل کرو۔ تو اکثر ہی ٹیچر برادری والے جو ہوتے ہیں نا جی، یہ گالیاں نکالتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اسکول میں پابندی لگائی کہ جو گالی نکالے گا وہ سب کو چائے پلائے گا۔ تو ہمارے کوئی 40 کا سٹاف تھے فیض الاسلام اسکول میں۔ تو ہمارے ایک تھے چودھری عبد الرحیم صاحب، وہاں سے آتے تھے اپنا دمیال کیمپ سے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہاں جی، ہمارے دوست بھی تھے۔ تو ان کے تکیہ کلام تھا تو جو بھی بات ہوتی وہ گالی ان کے منہ سے نکل جاتی۔ ہم نے کہا چودھری صاحب چائے منگاؤ۔ تو 40 بندوں کو روزانہ چائے کون پلائے؟ تو ہفتے 2 ہفتے تو انہوں نے پلائی، پھر کہا جی میں اس میں نہیں ہوں، میں نکل گیا ہوں۔ تو یہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو کیا کرے جی؟ وہ گالی نکالے۔ تو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ اگر کسی میں 1 ہے تو اتنا منافق ہے، 2 ہے تو اتنا ہے، 3 ہے تو 4 ہے تو پکا منافق ہے۔ اللہ ہمیں اس منافقت سے بچائے۔ تو یہاں اللہ پاک نے منافقوں کی مثال کیا بیان کی کہ جب وہ اسلام کی روشنی کو دیکھتے تو آ جاتے ہیں، لیکن ادھر جا کے پھر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے روشنی تو حاصل کی لیکن اللہ ان کو یہ روشنی نہیں دے گا، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی ہے۔ اور فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیون، اور یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اس کو کوئی سجائی نہیں دیتا، سمجھ ان کو نہیں آتی۔ تو 2 قسم کے انسان مسلمان ہیں، ایک مخلص جو اندر ہے، وہ اللہ ہمیں مخلص، اور جو مخلص ہوگا وہ اللہ کا پیارا ہوگا، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں کیونکہ وہ سچا ہے۔ تو اگر آج ہمارے معاشرے سے یہ منافقت نکل جائے، ایک تو ہے نا اعتقادی منافق، وہ تو پکا کافر ہے، اس طرح میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اور ایک عملی منافق ہے جو کہ ہم سب کے اندر یہ منافقت کی یہ نشانیاں موجود ہے۔ اور اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں آج کے درس سے کم اتنا سبق مل گیا کہ ہم میں اگر یہ بیماریاں ہیں تو ایک سے توبہ کرے اور اس کو چھوڑ دے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں توبہ کریں گے، اللہ جلدی قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے تھوڑی دیر اس درس کے لیے بیٹھ جایا کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ مسلسل درس نہیں ہے، مثالیں جو بھی قرآن میں مثالیں، کسی عجیب مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔